على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من اللهوان مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرامت رکھے. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے صرف پڑھ دینا اور ایک ہوتا ہے یاد کرنا. دونوں میں بڑا فرق ہے کیونکہ امامیہ علیہ سنت نے بھی یاد کرنے کا. آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ایک ہوتا ہے پڑھنا. پڑھ بندہ امی بھی لیتا ہے، اوپر دیکھ کے ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے، لیکن جب بندہ یاد کرتا ہے نا، پھر یاد کرنے کے لیے پوری توجہ چاہیے. ٹھیک ہے. کوشش کرنی ہے کہ ایک بار ہم نے درود پڑھنا ہے تو درود ہم نے کون سا پڑھنا ہے؟ یاد کرنے والا. اور کوشش کرنی ہے کہ جو دل ہے وہ زبان کا ساتھ دے. میں کہتا ہوں حضرت جس دن ایک درود بھی ایسا پڑھنا میسر آ گیا نا، تمہاری زندگی سنور جائے گی. اگر پیناڈول کی ٹکی میں طاقت ہے تو حضور کے نام میں کوئی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ساری زمانے کی پیناڈول کی ٹکیاں ایک طرف اور حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک ہے. سبحان اللہ. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دہر میں اسم محمد سے اجالا کر. کوشش کیا کریں کہ جتنی بار بھی پڑھیں نا یاد والا پڑھا کریں. ٹھیک ہے. اور تھوڑا باریک فکر ہے، تھوڑا عبارت تھوڑی سخت ہے. علماء تو سمجھیں گے چلو معاف کری، پھر اس کو بعد میں آسان بھی کروں. سبع سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ تصوف پر لکھی جانے والی ایک زبردست تصنیف ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک وہ بندہ ہے جو ذکر ہی نہیں کرتا، غافل ہے. لیکن ایک وہ کر کے بھی نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ غفلت سے کرتا ہے. تو چھت کو دیکھ کے سلام حضور کو کہہ رہے ہیں، چلیا تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، توجہ بھی ادھر ہی رکھ ہے. حقیقت ہے بھائی، تو دیوار کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر. بس اس بات کو مان لے، میں نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. سبحان اللہ. میں ہر بات پہ دلیل دوں گا. اللہ حضرت امام علیہ سنت نے یہاں بھی لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میرے چشم عالم سے چھپ جانا ہے. بھائی یہ دیواریں، یہ فاصلے، یہ دوریاں تیرے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں. ہمارے محبوب علیہ السلام تو ایسے ہیں، آپ تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دیکھ کے جنتوں کی خبریں دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ وَإِنَّ ابْنَكَ مَعَ أَصْحَابِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ. اس لیے ماشاءاللہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارا صوفی رنگ. ٹھیک ہے جی. رنگ ہی ہے، میں صوفی کوئی نہیں ہے. کیونکہ جدھر میں صوفی ہویا میں تمہیں لبڑا نہیں کوئی. حقیقت ہے. اے تن میرا پرزے جویں درزی دیاں لیراں، پھر کتنے لبنا ہے پھر نہیں لبانا. چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے جنے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. پھر کہاں ملنا ہے حضرت ہمیں آپ کو؟ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں معافی کر دے. اس لیے جب بھی میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی.
ایک ہی بار روز پڑھ لیا کریں، لیکن پڑھیں یاد کر کے، پھر دیکھیں وہ ایک بار یاد کا پڑھا آپ کو کیا مزہ دے گا۔ 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، 1000 جام تصدق 1000 میں خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو بھیجتے صحیح نا، کچھ نہ کچھ تو روز بھیج ہیں۔ اور وہ کسی صوفی نے بڑے درد سے پھر لکھا تھا، وہ کہتا ہے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں، زاہد ان کا میں گناہ گار ہیں، کبھی تو پوچھیں گے۔ قبلہ میرے جو پیر و مرشد آپ کا 2013 میں وصال ہوا، میرے دادا پیر و مرشد، تو کیونکہ جو حضرت کا دور تھا تو ظاہر ہے اب موبائل بڑا عام ہے، ہر کے پاس موبائل ہے، جو حضرت کا دور تھا وہ چٹھیوں کا دور تھا۔ پھر حضرت نے اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا تو مدینہ پاک چٹھیاں بھیجدا رہیا کر، کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا، ہے کبھی تو صاحب پوچھیں گے۔ ماشاء ماشاء حضرت کی کرسی لے آؤ، کرسی لے آؤ جی۔ نہیں قبلہ نہیں جناب، کرسی لے آؤ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ کوشش کیا کرنی ہے کہ یاد کر کے پڑھنا ہے، ریفرنس ایک بار حضرت کی، پھر انشاءاللہ دیکھیں یہ آپ کی زندگی میں کیا رنگ لے کے آئے۔ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار، اس لیے حضرت ہمارے یہ لکھا ہے کہ سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب شیخ ہیں حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب تو بس حضرت وہ رنگ بھی نہیں رہے، بزرگوں میں وہ رنگ موجود ہے، مریدوں میں اب وہ رنگ نہیں رہے حضرت، کیونکہ مرید کی خواہش ہوتی ہے میں مرید بعد میں ہوں، پہلے مجھے پیر بھرتی کر لیں، تو مرید ہوں تو پیر بھی ہو ہی جائیں گا۔ وہ ہر بندہ آ کے کہتا ہے کہ یہ، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے کے لیے پہلے سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اجمیر شریف۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت کہتے تو نہیں نا، کر کے بھی تو دکھاتے ہیں کہ اہل بیت کا ادب کیا ہوتا ہے، کیا بات ہوئی ہے۔ میں گجرا دا منڈا تے کی مولوی ہو گیا تو ہوں سید تھلے دن ہوتے بابا نا، مجھے اپنی اوقات آج بھی یاد ہے، اور دعا کرنا کہ کل بھی یاد ہی رہے، کسی ویلے کو دماغ دی فرقی نہ پہنچ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے نا پہلے حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کہتے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اس کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ پاک لوگ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ خیال پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ جیسے میں نے پیچھے ٹیک لگائی، یہ لکڑی ہے نا، اب فرماتے جب میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت ایک خشک درخت کے ساتھ نا ٹیک لگا کے، خشک درخت تھا وہ، تو کہتے جب میں آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا اللہ ہے بھائی یہ کس طرح کا ولی ہے، درخت نو ٹیک لائے تو درخت خشک رہے۔ حضرت نے وسوسہ پکڑ دیا، بابا صاحب فرماتے میں جب جا کے بیٹھا رہا تو حضرت نے درخت پہ نظر ڈالی تو درخت جو ہے نا وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، سبحان اللہ، پتے نکل آئے، ٹہنیاں نکل آئی۔ اب فرماتے حضرت نے پھر نظر ڈالی تو درخت جو ہے نا وہ پھر خشک ہو گئے۔ اب فرماتے 2-3 بار سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا، اور کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے فرید وہ تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے، فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینا ہے۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور یہ لڑائی والی کیڑی گل،
آپ نے فرمایا جو دی مرضی ہے خوش کروے تو ضرور ارا کرنا ہے اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خمر زلف ایاز میں پتہ نہیں ہم نے حضرت کیوں اپنے راستے بدل لیے اس لیے تو اقبال نے کہا تھا اور میں کہتا ہوں حضرت اس شعر کو بطور وظیفہ پڑھا کرو اقبال کیا عرضی پیش کرتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل ہے منزل ہماری مدینہ ہے لیکن گڈیاں سی انڈیا نو پا لئیاں نے کیا ہمارے چہرے اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہے کیا ہمارے چہرے اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہے کسی گڈیاں انڈیا نو پا لئیاں کیا ہمارے بالوں کے سٹائل اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہے کسی گڈیاں انڈیا نو پا لئیاں نہیں دعا کیا کرو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے منگیا کرو رو رو کے ہمارے جو بڑوں نے ہمیں موتی عطا کیے ان کو ضائع نہ کرو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ کیا اللہ حضرت نے سبق نہیں دیا تھا امتی جو کرے فریاد حال زار وہ اس سے بھی زیادہ اب حال زار ہونا کسی کا جو ہمارا ہو گیا ہے ہوٹلوں میں کتے ہم نے کھا لیے گدے ہم نے کھا لیے اس سے بھی زیادہ حال ہونا ہمارا 73 سال ہو گئے حضور کے دیش کو مانگ مانگ کے ٹرن دے دی کبھی امریکہ سے مانگو کبھی ورلڈ بینک سے مانگو کبھی IMF سے مانگو اور میں کہتا ہوں اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے اور ظالموں ان کافروں سے مانگنے جاتے ہو کبھی مدینہ بھی تو جاؤ نا ظالموں ورلڈ بینک سے مانگنے جاتے ہو کبھی مدینہ بھی تو جاؤ نا کبھی وہاں بھی تو جھولیاں پھیلاؤ جاتے اور میں کہا کرتا ہوں حضرت جس دن ان میں سے کوئی چلا گیا نا سچے دل سے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا جس دن کو چلا گیا نا تو میں ساری گفتگو کو بس شعر میں ختم کرتا ہوں اگلے دن جو آ کر ہمارے پرائم منسٹر کی تقریر ہوگی نا اس میں صرف اس نے ایک ہی بات کہنی ہے وہ کیا بھر کے جھولی میری سرکار نے جس دن یہ چلے گئے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ بلوایا گیا یہ جو کرونا ہے نا میں کہتا ہوں کیونکہ حضرت ایسے لوگوں نے تو ایڈے ایڈے سریے پہ گئے وہ جی میں ہر سال ہی جانا ہوں اچھا وہ ہر سال آنے آ کے 10 پھر ہوں میں نے دیکھا ایڈے ایڈے سریے نے لوگوں نے تو اجی یہ ہر سال ہی مدینہ بے حیاوا تیری کی اوقات تے تو ہر سال مدینی ہوئے کیا کر منو ہر سال وہ بلا لیندے ہیں یہ اللہ نے اس دفعہ بڑوں کے سریے توڑے ہیں تو آنے نا آ کے 10 نو آ کے اللہ وہ بھی باندھی تو وہ بھی باندھی ہے یہ اپنے اپنے جملے درست کیا کرو کہاں حضرت جی ہم اتنے جوگے ہو گئے کہ ہم وہاں جائیں نہیں وہ ہر سال مجھے بلاتے ہیں خود نہیں جایا جاتا وہ فرماتے میں بلوایا گیا اور کہتے میں 5 دن مدینہ طیبہ میں رہا اور کہتے ہیں کوئی رنگ تھے اللہ کا اللہ مدینہ طیبہ تو وہ پاک شہر ہے ماشاءاللہ حضرت اللہ آپ کو بس آپ گفتگو سماعت فرمائیں بیٹھ کے اللہ آپ کو خوب عنایت فرمائے کیونکہ آپ جتنی بار اٹھیں گے میرا فوکس ٹوٹے گا ٹھیک ہے جی یہ بیان کو آج کی ہونا میں نہیں بولتی میرے چی میرا یار بولتا ہے سلیمان ککھ بھی نہیں ہے سلیمان کل بھی ککھ نہیں سی سلیمان اج بھی ککھ سلیمان پرسوں بھی ککھ میں نہیں بولنا میرے یار نے بولنا میں گجران دا منڈا مدر 4 ڈنگر رکھ کے نہ بنایا رنگ لگے نہیں پچھوں مدر خش خش جتنا قدر نہ میرا
میرے صاحب نو وڈیائیاں. میں کہا کرتا ہوں جنہیں ویکھنا ہے نظر کی شے ہوندی ہے اس گناہگار نو ویکھو آ کے اے جن نظر لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک گیت سجن دے گا رہی. میں بابا جی زبان پہ سنے بابا جی خادم حسین ہیں. لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک گیت سجن دے گا رہی لوں لوں تے ساہ نال دل لگیا بے پرواہ نال. وہ حضرت شیخ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 5 دن باہر کچھ کھانے کو نہیں. یہ رنگ ہے حضرت. اللہ مدینہ طیبہ وہ خوبصورت شہر ہے. آپ کے دل میں خیال آنے چیز اس سے پہلے پڑی ہوگی. میرے ساتھ بذات طور پہ خود ہوا ہے. میں خود اس کا ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں مسجد نبوی شریف میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا اور میرے ساتھ نا کچھ اور احباب وہ پیچھے بیٹھے کسی مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے. تو ایک بندہ نا عربی وضاحت کا لیکن اردو بڑی نفیس بڑی اچھی لہجہ بڑا عمدہ ٹھیک ہے. اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا برتن میرے آگے بڑھایا اور مجھے کہتا ہے جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے ٹھیک ہے. میں نے بندہ دیکھا ہی نہیں تھا پہلی ملاقات تھی. میں نے دیکھ کے میں نے کہا حضرت آپ کو غلطی لگ رہی ہے یہ دال میرے لیے نہیں آئی. تو مجھے آگے سے بندہ کہتا ہے حضرت ہمیں غلطی نہیں لگتی دال تاڑے نہیں آئی ہے. یہ میں نے پنجابی میں کہہ دیا عادت پڑ گئی ہے. کہتا ہے حضرت ہمیں غلطی نہیں لگتی دال آپ کے لیے آئی. میں ایسی بنتی نہیں تھی. میں نے وہ برتن لیا میرے سامنے رکھ لیا جلدی کیونکہ دال گرم تھی. میں نے کہا اس سے پہلے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو قرآن کریم میں نے تلاوت کر کے قرآن کریم الماری میں رکھا جو مسجد نبوی شریف میں پڑھی ہوتی ہیں. وہ جو دوست بیٹھے تھے نا میں نے سامنے آ کے برتن رکھا. میں نے کہا اٹھو بھائی باہر سے چل کے روٹیاں لیتے ہیں سارے دال سے روٹی کھاتے ہیں. وہ جو دوست بیٹھے ہوئے تھے نا میرے ان میں سے ایک دوست بول کے کہتے ہیں حضرت میں کی ہوا کہنا میں ہونی بیٹھا دل جو سوچن لیا سا یار گوشت کھا کھا کے آک گیا کہ تو دال لبے گناہ جی کریں گے. حضرت جی بڑا دھیان کرنا بھائی دال تے دل کرن دے نہیں لگتی باہر جا کے 6 ریال دکھا لے لیکن وہاں ایسا کام نہ کرنا. ہاں اللہ لے جائے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بات پہ جھولی پھیلانا حضور کو ایسا کرم کرو سرگی ہوئے مسلح ہوئے قرآن ہو تترو کچھ مانگنا جا کے. ہمارے سنی بڑی ایسی عجیب و غریب باتیں سناتے ہیں وہ جی میرا حلوے تھے بھائی حلوہ جا کے باہروں لے لے نہیں ملتا ایسی بھائی دھیان رکھ اتنی بڑی بارگاہ تو مانگنا بھی ہے تو دال ہی مانگنی ہے بھائی مانگنا بھی ہے تو حلوہ ہی مانگنا ہے. اتنی بڑی بارگاہ ہے کچھ مانگو اور قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ. میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں گا. یہ لکھا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں. آخر کی اللہ کے رسول علیہ السلام میرے انس کی عمر میرے انس کی اولاد اور میرے انس کے مال میں برکت کی دعا فرمائیں. حضور نبی علیہ السلام نے تینوں دعائیں کی ٹھیک ہے جی. ایک پہ میں گفتگو لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جو کھجوروں کے باغ تھے نا سب کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا. یہ مصطفیٰ کریم کی عطا تھی. حضرت انس کا 2 بار دیتا تھا. بہت بڑی بات ہے. ہاں حضرت کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا دھیان کرنا ہے. وہ آپ فرماتے جب 5 دن گزر گئے نا کیونکہ حضرت وہ ہماری طرح نہیں تھے وہ در نہیں بدلتے تھے حضرت. ہاں وہ نہیں در بدلتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی اے رسول خدا علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں. آپ علیہ السلام کا مہمان اور 5 دن کا بھوکا ہوں. کہتے میں یہ کہہ کے نہ آ کے حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے سو گیا. کہتا سوتے بھی حضرت اللہ آپ السلام بس گفتگو سنیں حضرت اللہ آپ کو خوب عطا فرمائے. جتنی بار آپ تنگ کریں گے اتنی بار میں بیٹھے رہیں بس. اللہ آپ کو خوب میں آپ سے دعائیں لینے آیا ہوں کہ آپ نے بس دعا دینی ہے. اللہ جتنی علماء اہل سنت ہے اللہ سب کی خیر فرمائے اور مجھے علماء اہل سنت کا خادم رکھے ٹھیک ہے. آپ سے دعا لینی ہے قبلہ سے دعا لینی ہے حضرت ٹھیک ہے جی. وہ آپ فرماتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں بھی سویا ہوں
اور اس خواب سے آ کر مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا، کوئی سنیوں وہ تمہارے پاس داڑھی بڑی ہیں یار، کسی ایک تو بہ جو ہیں کسی ایک میں، لیکن بات صرف وہی ہے حضرت جی، ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ میرے جو دادا شیخ ہیں ان کی عمر بھی 100 سال ہوئی، میرے جو پردادا شیخ تھے ان کی عمر 120 سال ہوئی ہے۔ تو آپ کا اپنا بڑا ایک مشاہدہ تھا، اب ایک بڑی خوبصورت بات سناتے تھے، میں آپ کو بھی، اس میں پیغام بھی ہے اور تھوڑا سا آپ کا ایک معاملہ بھی بن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی سکھ تھا تو وہ جنگل سے نا لکڑیاں کاٹ کے نکلا، وہ بارش برسی تھی، کچا راستہ تھا، جب گیا نا تو ظاہر ہے وہ گڈھا خالی تھا، وزن نہیں تھا، گڈھا بآسانی کیچڑ سے گزر گیا۔ اس نے سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹی، جب کاٹ کے واپس لا رہا تھا تو ظاہر ہے وزن تھا، اب جب وہ کیچڑ میں گڈھا آیا نا تو پھنس گیا۔ اس نے کیا کیا، کسی درخت سے اس نے وہ کچھ سوٹی توڑی اور اس نے خوب جو ہے نا وہ بیل کو پیٹا، اس کا زور لگوایا، لیکن کام اس سے بھاری تھا۔ پھر اس نے کیا کیا، جو گرو ہیں ان کے، وہ گرو نانک سے شروع ہوا اور گرو گرویند سنگھ تک گیا، پہلے پہیے کو ہاتھ ڈال کے نا، یا گرو نمبر 1، یا گرو نمبر 2، یا گرو نمبر 3، کوئی کہانی نہیں بڑی۔ اب ادھر دن ڈھل رہا تھا، رات آ رہی تھی، بیل گڈھا لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی نہ چاہے، ادھر اپنی بھی جان کا خطرہ تھا، وہ اسی شش و پنج میں تھا، جاؤں نہ جاؤں نہ جاؤں جاؤں، تو کیا ہوا، ادھر سے کو حضرت مولا علی مشکل کشا کا ماننے والا گزر رہا تھا، اور حضرت ایتھے اٹ پٹو تے ضرور حضرت مولا علی دا ملنگ نکل آتا ہے۔ ان گدوں کا کیا تعلق ہے حضرت مولا علی سے؟ پنگ پین والا بھی حضرت مولا علی دا ملنگ ہو سکتا ہے؟ بھائی مولا علی کے ملنگوں کو نہیں پنگ کی لوڑ، وہ تو حضرت مولا علی کے دستے مبارک سے شراب معرفت پیتے ہیں، ان کو پنگ، یہ تو جعلی ہیں، ان کو کیا لوڑ حضرت، وہ تو حضرت مولا علی انہیں کا مبارک سے پیتے ہیں۔ حضرت ابو علی قلندر کس کا فیض تھا؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جھوٹے ہیں حضرت، ان کا کیا واسطہ؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تمہاری نشانی دے کے جا رہا ہوں، جو بھی حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملنگ ہوگا نا، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، وہ دل کا بڑا نرم ہوگا، سب سے بڑی نشانی ہے وہ اللہ کی مخلوق سے بڑا محبت کرنے والا ہوگا۔ دیکھو نا کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو حضرت، کوئی چھوٹا زخم نہیں لگا، لکھا ہے وار اتنا کاری تھا کہ خنجر کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آ گیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یا ملجم دونوں تلفظ پڑے گئے ہیں، گرفتار کھڑا ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی لایا گیا۔ ملے گی کوئی اس طرح کی مثال بھی؟ اس کی طرف دیکھ کے فرمایا پہلے انو پلاؤ، فرمایا پہلے انو پلاؤ، پانی لے کے گئے، بغض تھا نا دل میں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اس نے سمجھا شاید پانی میں کچھ ملایا گیا ہے مجھے مارنے کے لیے، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا، پانی اسی طرح واپس آیا، جب پانی کا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لینا، تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے پروانہ نہ لے اقبال نے کہا بھی تھا، ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جہاں آ کے کربلا مولا کا اینڈ ہوا حضرت جی، ان نلتایا روح الصبا یومن الى ارض الحرم ہے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ بس آپ دعا فرماؤ حضرت، اللہ بس انہیوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرما دے، بڑے کام کرنے والے ہیں حضرت۔ ہاں پتر یہ خالی مالی نعروں سے باہر نکلو اور عمل کی طرف آؤ، بہت کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہ تو جنت البقیع پھر دوبارہ تعمیر کرنے کی اللہ کے فضل سے۔ ہاں وہاں بڑے ایسے معاملے ہیں ان کے ساتھ نجدی نے اچھا سلوک نہیں کیا، اور انہی معاملات میں سے آج بھی مدینہ طیبہ کے تھوڑا باہر آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی موجود ہے، ہاں اس کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک، سب سارا مسمار کر دیا، بلکہ سڑکیں تک بن گئی اس پاک گھر پہ۔ بس یہ جتنا قبلہ شاہ صاحب اور اس گناہ گار کی جو جگہ بنتی ہے اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا یا تھوڑا کم ہوگا، ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہے جس کے ارد لوہے کی بڑی بڑی سلاخیں لگی ہیں، اس کمرے کے اوپر آج بھی پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن،
غم کا گھر ہے. اور حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں تو آپ کو رونا نہ آئے. چھم چھم آنکھیں برستی ہیں. اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں پتہ نہیں امام نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کیونکہ حضرت آپ کربلا کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. یہ میدان کربلا کو ایسا میدان نہیں تھا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. ایک وہ معاملہ ہوتا ہے بندہ کار ہی کچھ نہیں سکتا تھا تو اتنا کچھ ہو گیا، لیکن حضرت کربلا تو وہ تھی وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی اتنا کچھ ہو گیا. ہاں یہ بڑی عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں. ہائے ہائے، وہ ہائے ہائے کدھر آ گئی؟ ہائے ہائے والی کوئی بات نہیں تھی. نہیں، وہاں یہی تھا جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. ہائے کہاں سے آ گئی ہے؟ وہ ہائے ہوئے کرنے والے نہیں تھے حضرت جی، وہ تو وہ لوگ تھے اگر اشارہ فرماتے تو نظارے بدل کے رکھ دیتے کربلا کے. میں کہتا ہوں اگر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ حضرت آصف بن برخیہ ہزاروں میل دور پڑا ہوا تخت لا سکتے ہیں تو امام حسین کی طاقت کا کیا عالم ہوگا. آصف بن برخیہ بڑی شان حضرت کی ہیں، لیکن یا نواسہ رسول ہیں حضرت، جن کو سواری کرنے کے لیے بھی پشت مصطفیٰ ملی تھی حضرت. ہاں چھوٹی بات ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت جی مجھے اس سے سونا مصرع نہیں ملا، میاں صاحب نے کمال کر دیا حضرت. آپ فرماتے ہو اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ کیا بیٹھ کے تم چبلے مارتے رہتے ہو. سنو یہ تھی امام حسین کی شان. طاقت ہندیاں زور نہ لایا، کیا تمہیں جاویاں پہ مارتے رہتے ہو بیٹھ. ہاں نہیں جی یہ تھا وہ تھا بند. میں کہتا ہوں ماں نے نہ پتر پیدا کیا نہ کر سکتی تھی جو امام حسین کا پانی بند کرتا حضرت. لیکن کیا تھا، اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دیواواں، پاپوش بڑن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں. جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. بھائی یہاں تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں بھی اگر ایڑی رگڑیں تو اتنا پاک پانی نکلتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر امام حسین ایڑی رگڑتے تو پھر لیکن حضرت جی عشق وہی تو میں کہتا ہوں حضرت جی ہمارے قبلہ ہمارے اسٹیجوں کا حال برا ہو گیا حضرت. اب نوٹ دے کے تو میڈل ملتے ہیں. ہم عاشق قرآن سے شروع ہوتے ہیں، جس نے 100 کا نوٹ دیا وہ عاشق قرآن، جس نے کوئی اور آگے دیا وہ عاشق مدینہ ہے. وہ جنہوں عاشق قرآن بنا ڈیا 100 دن اڑ پہ قرآن ہی نہ پڑھنا آتا ہے، اس نے کبھی قرآن کھول نہیں. میرے اسٹیجوں کا یہ حال بن گیا حضرت جی. اسٹیج تو حضرت عشق تو حضرت جی جا کے اینڈ ہے، PhD ہے حضرت جی. عشق تو بہت آگے کا معاملہ ہے. اسی لیے تو خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر ہوئے، عشق دا تاں اتھے کھیڑا ہے. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر خود کو خواجہ صاحب سوال کرتے ہیں، آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا ہے، دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر خود ہی جواب دیتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا ہے. یہ عشق ہے رہی. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حضرت تشریف فرمائے. اللہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ نے لکھا ہے اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. کیا کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج تشریف لے گئے، ٹھیک ہے جی، تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ساتھ چلے. لیکن آگے جا کے ایک جگہ ایسی بھی آئی جہاں عرض کی پاویں نور ہاں لیکن محبوب اگے نہیں جا سکتا، اگے جاؤں گا تو پر سڑ جان گے. وہ رہ گئے جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. اب یہاں صوفیہ نے لکھا ہے کہ وہاں جبرائیل امین علیہ السلام تھے، نہیں گئے آگے. عرض کی حضور جاؤں گا تو پر سڑ جائیں گے. صوفیہ فرماتے ہیں اگر وہاں جناب صدیق اکبر ہوتے نا، اگر وہاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا، انہوں نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجیے. اللہ یا رسول اللہ، عشق تے آتش تو ہی پر. یہ وکری دنیا ہے. قبلہ میں نے ایک دن اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرض کی اپنے پیران نے، میں حضور کو ہی عشق دے والے نے ارشاد فرمایا. جیسے بندہ بڑا حیران ہو کے دیکھتا نا، جو دیکھ کے فرمانے لگے مولوی جی
روٹی شوٹی کھایا کرو یہ نام نہ لئی ہوا ہے یہ نام لئی ہوا ہے یہ جوبے شبے لو آ کے تلیراں پوا چھڑتا جائے. ہاں اس لیے تو میں کہتا ہوں آپ سے تو بہت قریب ہے نا، ہم سے بہت دور ہے. ہم تو اسپیشل کبھی کبھی چل کے قدم بوسی کرنے آتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی کمال فرمایا. آپ نے فرمایا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا منے. بھائی اتنے پھول چھول کھ نہیں ہوا ہے تو کنڈیاں دی سیج ہے ہی تے آ جا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا منے، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے. اچھا اب یہ تلواراں کھنے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بھی تھوڑا آسان کر کے بتاتا ہوں. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی، انڈیا نقشبندی مجددی بزرگ ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے مرید تھے. اور پھر قاضی صاحب نے اپنے شیخ کی محبت میں اپنی تفسیر جو ہے اس کو نام ہی تفسیر مظہری دیا. حضرت اس میں نا مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے. آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گا کہ کربلا میں اصل میں ہوا کیا تھا. آپ فرماتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں ان کی بی بی صاحبہ بڑی سخت تھی، زبان کی انتہائی سخت تھی، بڑے بڑے سخت جملے بول دیا کرتی تھی. لیکن حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کو کبھی کچھ نہیں کہنا، یہ جو کچھ بھی کہے نا اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، اس کی ہر بات کو برداشت کرنا. سب کو پتہ تھا اس لیے کوئی کبھی آگے سے نہیں بولا. اب اس میں لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی مرید کابل سے آیا، پٹھان بابا. حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا. بی بی صاحبہ تشریف لیں، آپ نے آگے پوچھا بھائی یہ تم کیا کر رہے؟ اس خان نے آگے سے جواب دیا مجھے شیخ نے یہ کرنے کا حکم دیا. پہلے تو توپوں کا منہ اس کی طرف ہوا اور پھر بی بی صاحبہ نے توپوں کا منہ شیخ کی جانب کر دیا. وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا نا کون ہے، لیکن شیخ کے لیے نہیں برداشت ہوئی. اس وقت ہتھیار عام لگتے تھے. اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی باہر. اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ کام خراب ہو گئے. اب بھاگتے ہوئے تشریف لائے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے. اب باہر جا کے مرید بھی رو رہا ہے اور پیر بھی رو رہے ہیں. جب کیفیت سنبھلی تو مرید نے عرض کی حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور حضرت کے تصرف کا یہ عالم ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ بھی نظر ڈالیں تو اس کو سرما کر دیں، لیکن ایک عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. سنو کاکا جی عشق کس کو کہتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا نا تو ایک دن الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر الہام ہوا مظہر ہماری ایک بندی ہے وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے اور ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی ہمارے لیے تو اس سے نکاح کر لے تو ہم تو سے اور راضی ہو جائیں. عاشقی حضرت جی کو بچوں کا کھیل ہے. کہتے ہیں حضرت کی پھر کیفیت بدلی، آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، میں اگر ایک نظر بھی اس پہ ڈالوں یہ بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں تو یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا منے، دھر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے. حضرت جی اکھاں دے سامنے انے شہید کروا دینا کو سوکھا کام ہے. اس میں علی اصغر بھی ہوں ہیں. یہ لکھا ہے یہ بھائی میرا ادب ہے کہ میں کہتا ہوں میری زبان اس لائق بھی نہیں کہ میں اس خاندان کی بیویوں کا نام بھی دوں ہیں جی. بھائی بڑا میں قبلہ آج بھی یاد اور میں آج بھی بڑی احتیاط کرتا ہوں. مرشد کریم کا طریقہ تھا، اب تو شفقت اور طریقے کی پہلے پوچھا کرتے تھے بھائی کل کی موضوع جو میرا تھی. میں نے عرض کی حضور کل میرا موضوع ہے ازواج مطہرات امہات المومنین، ٹھیک ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کرنا چاہتا ہوں اور جو ہماری آخری اماں جان ہیں ان تک ارادہ ہے کہ کچھ. مجھے بڑا حیران ہو کے فرمانے لگے مولوی نے جگہ ہو گئے ہیں، مولوی نے جگہ ہو گئے ہیں تو بڑا ڈاڈا کام. اب تو پتہ نہیں حضرت جی مچھی منڈی بنی ہوئی، کسی کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں نے کیا بول دیا ہے. یہ بھائی کو سوکھا کام ہے. ہزار بار بشویم دخن ز مشک بولا وہ مذاق ہے یہ نامیر. بڑا ادب حضرت جی، بڑا ادب کرو، بہت ادب کرو حضرت. اور ہمارے اسٹیجوں پہ بی بی صاحبہ کا نام تو اس طرح لیتے ہیں ان کو ڈر ہی نہیں آتا رب سے.
سیدہ خاتون جنت ہیں جی، وہ بھائی وہ تو وہ ہیں جب گزریں گی تو آڈر آئے گا سارے تھلے کر رسول۔ اس انداز سے ہمارے نعت خواں اور نقیب نام لیتے ہیں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کہ ڈر آتا ہے کہ تو کوئی عذاب ہی نہ اسٹیج اتنے آ جائے گا۔ حضرت اس طرح اتنے برے انداز ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام کی سب سے لاڈلی شہزادی کا نام لے رہا ہے، وہ چلے سوچ کے نام لے کہ نام لینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو جی حضرت جی فاطمہ دے بچے جا کام کر جا کے کہتے منہ تو جا کے کہتے بھائی بڑے، اس کا مطلب تو یہ تو نہیں کہ ہر بندہ ہی اٹھ کے منقبت لکھ دے اور ہم اس کو پڑھ بھی دیں، اور جا کے پہلے کسی عالم کو سنا یہ پڑھنے والی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ علی باجوں کوئی محمد داویر و خاصن قبلہ سید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، میں اکثر آپ سنیوں سے سوال کرتا ہوں بھئی یہ کیسا جملہ ہے کہ حضرت جعفر طیار حضور نبی علیہ السلام کے ویر نہیں ہیں؟ کیسے جملے ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھے جا رہے ہیں؟ او بھائی سنیو، خدا دا واسطہ ہوش میں ہو۔ اور میں کہتا ہوں حضرت اگر آج ہم نہ بولے یہ تباہی کر دیں گے ساری کی ساری۔ حضرت یہ حضور نبی علیہ السلام کا خاندان ختم کرنے نکلے ہیں حضرت جی۔ حضرت عقیل بن نبی طالب حضور نبی علیہ السلام کے ویر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور نبی علیہ السلام کے ویر ہیں، حضرت فضل بن عباس حضور نبی علیہ السلام کے ویر ہیں۔ اور حضرت جی صرف ویر نہیں، وفادار ویر ہیں سارے کے سارے۔ کیا حضرت جی جب کربلا کی ابتدا ہوئی ہے سب سے پہلے آل عقیل نہیں قربان ہوئی امام حسین پہ؟ امام مسلم بن عقیل نہیں قربان ہوئے اور ان کے دو شہزادے نہیں قربان ہوئے؟ کیا حضرت جی میدان کربلا میں آل جعفر نہیں لڑی امام حسین کے ساتھ؟ کہتا ہے چلو حضرت جی قبلہ بندہ طویل کر لے جملے کی، طویل بھی میں اس کی کیا کروں، کیا طویل کروں اس کی؟ اس لیے حضرت جی ہوش میں آؤ تھوڑا، اور ادب ٹھیک ہے جی، پڑھائی ادب بھائی ہم بہت بڑے لوگوں کا نام لینے لگے، دھیان نہ ادب۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن بھائی شبیہ مصطفیٰ ہیں، دیکھو تو صحیح یار میرے حضور کے لاڈلے شہزاد، ہاں امام حسین کو چھوٹی شان ہے، لکھا ہے دائیں جانب حضرت سیدنا امام حسین حضور نبی علیہ السلام کی گود پاک میں، اور بائیں جانب حضرت سیدنا ابراہیم ہیں جی نبی علیہ السلام کے لختے جگر، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آخر عرض کی محبوب خدا علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو ایک دے دیو، دونوں پہ نظر ڈالی، فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا حسین رکھ لی ابراہیم دے دی ہے۔ اور 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور لکھا ہے اس کے بعد جب بھی حضرت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ چوم کے فرمایا کرتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ ہاں بھائی اپنے انداز بدلو یار، ادب لے کے آؤ، ادب لے کے آؤ جناب، ادب لے کے آؤ جناب، ٹھیک ہے جی۔ وہ لکھا ہے جب یہ قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا، آئے ہائے تو ایک بی بی صاحبہ جن کو ساتھ لے کے نہیں جایا گیا، وہ بی بی صاحبہ وہاں ہی رہی۔ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 6 ماہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی بہنوں کو بڑا پیار ہوتا ہے اپنے بھائی سے، اور اسپیشلی اگر بھائی چھوٹا ہو پھر تو بہنیں کمال ہی کر دیتی ہیں پیار کے حوالے سے، بڑا لاڈ کرتی ہیں۔ اور آپ بھی جتنی ہو حضرت جی اپنی بہنوں کے ساتھ لاڈ کیا کرو خوب اپنی بہنوں کے، اور اسپیشل حضرت جڑے مریاں ماما والے تڑا تے دورہ حق بن رہا ہے۔ میاں صاحب نے کتنا درد بیان کیا تھا، میں پینگ چڑھا بن گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا۔ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہو کے اور نیچے چادر بچھا کے ہمیں بہت بڑا درس دے دیا، ہاں اس لیے ہمیشہ وہ نہیں گئیں ادھر۔ تو جب یہ قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا تو لکھا ہے کہ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، تو یہ بی بی صاحبہ نا قریب آئیں اور اگر حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا تو جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بڑی ہمشیرہ کے پاس آ گئے۔ اب بڑی خوش ہوئیں کہ لو جی میں نے تو بھائی کو رکھ لیا، لیکن پھر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا، اور پھر کیا ہوا حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔
اب یہ بی بی صاحبہ دیکھ رہی تھی سارا کچھ، حیران ہو کے نا حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا جان، یا آپ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیا کہا ہے کہ میرے پاس سے پھر آپ کے پاس واپس آ گئے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا، تو نے کیا کہا تھا جو میرے پاس سے تیرے پاس آ گئے؟ عرض کی بابا جان میں نے اپنے بھائی حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے؟ امام علی مقام تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں، تو اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے دھر نہ چھوڑے بکھ نہ بوڑے سہ تلوارہ کھنے۔ حضرت جی کس کو عشق کی باتیں سنا؟ ہمارے لیے تو یہ چار بال ہی بڑے بھارے ہو گئے ہیں حضرت۔ کبھی آج تک کسی نے آپ نے کسی عالم کو سنا ہے جس نے آگے یہ کہا یار داڑھی دی وجہ نہ میری تون جون پیڑ رہندی؟ حضرت جی ہر بندے نے اپنی جیب میں آدھا کلو دا موبائل پایا ہے، وہ یار چٹا کی وزن نہیں ہے تھا چپ دینے ہیں، یہ تمہیں چبھتے ہیں؟ ہر ایک نے یہ اٹھا رکھا ہے حضرت، یہ تمہیں چبھتے ہیں حضرت۔ اور میں اپنے مرشد کی بات سنا کے آگے گزر جاؤں گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے وہ سنگیا اے ککھ رکھ لے تیرا ککھ رہ جاؤ گا، اے ککھ رکھ لے تیرا ککھ رہ جاؤ گا۔ تمہیں پتہ کیا پتا ہے ان ککھوں کا وزن کیا ہے؟ یہ تو کل جا کے پتہ چلے گا حضرت۔ رکھو اس کو حضرت جی۔ میں کہتا ہوں آج کے دور کا قبلہ سب سے اوکھا کام یہ ہے۔ آپ کو اتنی تنزیں ہوں گی، آپ کو اتنی جگتیں لگیں گی، لیکن پہلے غصہ لگتا تھا، وہ مزہ آتا ہے اب مزہ آتا ہے۔ رکھو حضرت اس کو سونا تھا۔ علی اصغر بابا جان تو اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو کیسا بھائی ہے کہ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بابا جب یہ کہا نا تو علی اصغر میرے پاس آ گئے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کیا کہا؟ آئے آئے حضرت امام علی مقام فرمانے لگے اے میری بیٹی، میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا پتر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ وہ تو یہاں ہی رہ رہے مدینہ طیبہ میں، اگر میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے چوکھا کا بھی عاشق، ہم سے پیچھے 4 بال نہیں رکھے جاتے، باتیں کرتے ہیں بڑی عاشق ہوتے۔ اور چاچا جی دیکھے پکانے سے نہیں بندہ 10 مرم بھی عاشق ہوتا، عاشقی وکھرا رنگ ہے۔ عاشق دیکھنا تو بابا خادم حسین دیکھنا بھائی۔ مجھے اس طرح کی خوشامد میں نے کبھی نہیں کی، لیکن دیکھ لو حضرت جی کیڑی عمر ہے لیکن کوئی ڈر نہیں اس بابے جی۔ اس کو کہتے ہیں عاشقی حضرت۔ وہ مرتے جانا ہے حضرت، کوئی کر کے مریے یار۔ میں تو قبلہ اب اپنے سٹیجوں پہ نا مجھے نعت خانوں پہ غصہ آتا ہے بڑا، اس طرح کے کلام پڑھتے ہیں لگتا پتہ نہیں اگے اللہ معاف فرمائے کس طرح دا وہ چلے وہ تو بڑے کریم ہے، تو بھی تو کچھ کر کے بتا نا ہے۔ ہاں حضرت وہ اتنے کریم ہے، یہ کشف المحجوب کی عبارت ہے۔ لکھا ہے جب حضرت سیدنا ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو 70 اولیاء کو اس رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب نے عرض کی محبوب آج کس طرح کرم فرمایا؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ تو بھی دیکھو گلہ تو علاوہ کر کے دس رہا دیا، تو بھی دیکھو کرنا، وہ تو بڑے لجپال ہے، تو بھی تو کچھ کر کے بتا دے، تو بھی تو کچھ کر کے بتانا۔ جی حضرت جی تماشا لگا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، نہ گل نہ کو بات، مچھی منڈی بنائی۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے بڑوں کو، ہاں جی۔ اور یہ حضرت جی میں یہ بات کہوں گا آپ کو، آپس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں بزرگ میں، لیکن حضرت جی ہم میں ایک ہے سارے، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ہمارے ہیں اللہ کے فضل کرم سے۔ پیر اجمل صاحب ہمارے، رضا صاحب ہمارے، جلالی صاحب ہمارے، امیر اہل سنت ہمارے، بابا جی ہمارے۔ اس وقت اہل سنت کو اتحاد کی ضرورت۔ اختلاف بڑوں میں ہوتے رہتے ہیں، وہ بڑوں کا اختلاف ہے، تو میں چگونے ہیں جی کی ہیں۔ اجے میں بابا جی کی زبان بول دینا تو کون ہے، بڑوں میں ہوتے رہتے ہیں اختلاف، لیکن حضرت اس وقت اہل سنت سخت آزمائش میں ہے، بہت عجیب و غریب حالات ہے، ٹھیک ہے جی۔ محنت کرو محنت۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا مننے۔ یہ حضرت جنید بغدادی 10 منٹ ہے
جو ذہن بنایا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی۔ ایک سید سے کشتی آ رہے تھے، اتنے رنگ لگے ہیں ہار کے تو ویکھو ادھر کبھی جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوٹی پیسی ہرن دا مول ہیرا، ہر کے تو ویکھ کدی یار، کدی ہر دے صحیح میاں۔ یہ لکھا ہے کہ پھر حکم شیخ آیا کہ جنید لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے۔ 14 سال میں نے پڑھا ہے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کیا 14 سال۔ 14 سال کے بعد حکم آیا جنید اب مخلوق کا رخ کرو۔ 14 سال بعد حضرت آ رہے تھے، کوئی گھوڑے پہ تھا، کوئی اونٹ پہ تھا، کوئی کسی، لوگوں نے دیکھ لیا حضرت کو واپس آتے ہوئے، خبر جا کے بغداد معلیٰ میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ حضرت جنید واپس تشریف لا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ سارا بغداد شہر سے باہر پھول لے کے ہار لے کے حضرت کا استقبال کرنے آ گئے۔ صوفی تھے نا، بڑے باریک ہوتے ہیں صوفی، جب دیکھا نا وہ اتنے لوگ پھول اور ہار لے کے کھڑے ہیں، خود کو مخاطب کر کے کہا ہوئے جنید جینے پھول میرے تے ڈگے تے جڑا نفس 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا انہیں دے پھر اٹھ کلونا ہے، کی کریے کیویں جان چھڑائی۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ حضرت کو اجازت تھی، افطار کیا، مسافر تھے اور شہر سے باہر تھے، حضرت نے اس آیا مبارکہ پہ عمل کیا اور آپ نے جوں کی روٹی کا خشک نوالا چبانا شروع کر دیا۔ اب جو لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے ان کی تو توجہ ہی نہیں اس طرف گئی، اور ہم سنیوں میں یہ ہے بھی ہے، بندہ چکڑے بھی ہیں انہوں نے سٹنے بھی ہیں، وہ بھول گئے لوگ سارے ہی۔ انہوں نے کہا یہ شیخ جنید کیا کر کے آئے ہیں، 14 سال کیا مجاہدہ کیا ہے، روزہ ہی نہیں رکھا کوئی۔ انہوں نے کیا کیا، پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھا کے نا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ سنگ باری شروع کی۔ حضرت نے کیا کیا، آپ اس طرح بیٹھ گئے تاکہ کوئی پتھر سر پہ نہ لگے، پتھر برستے رہے، اور حضرت اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں کہ تم لے آئیے حضرت ہونے والے لوگ ہیں ہوں چنگا رہے ہیں۔ وہ شیخ نے لکھا ہے کوئی بچہ تھا تو اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، اس نے کیا کیا، اس نے حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ آ کے تھوک پھینکا۔ حضرت لوگوں کے پتھر تو کھا گئے، اس کا تھوک برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ اسی طرح روتے روتے اپنے گھر آئے۔ پھر کیا ہوا، حجابات اٹھ گئے اور آواز کیا آتی ہے، جنید نہ رو، انہوں کی پتہ تیرے اتھرواں دا ساڈی بارگاہ چ مول نہ رو۔ اگر میں مخلوق کو بتا دوں نا کہ ہماری بارگاہ میں تیری کیا قدر و قیمت ہے، یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائے ہیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی عرض کی رب کریم جے میں بھی لوگوں نے دسدا نا کہ تو کڈا کریم ہے تو لوگ تینوں سجدہ کرنے چھڑ دینا ہے۔ پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے، جنید پھر اس طرح کرتے ہیں، آج کے بعد تو ہم پہ پردے ڈالا کر، ہم تجھ پہ پردے ڈالا کریں گے۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا مننے، گھر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلواراں کھنے ہوئی، جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہوئی۔ اور کمال کر دیا حضرت سلطان باہو نے رحمت فرماتے ہیں، سچا عشق حسین علی دا، سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ بننے، طاقت ہندیاں زور نہ لایا، تے بیٹھے مل رہی ہیں۔ میں آپ کو کتاب کی نہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات سناتا ہوں، اور میں گھر کی بھی بات اس لیے سنانے لگا کیونکہ یہ بھی اسی گھر کی بات ہے۔ میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے خادم، میرے بزرگ ہیں، آپ کبھی سیالکوٹ تشریف لائیں نا، سلطان العارفین حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کو عیدگاہ شریف حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بیعت بھی تھی اور خلافت و اجازت بھی تھی۔ اب جو دوسرا نام لے لیں گا وہ بھی نام بہت بڑا ہے، حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ وہ جب بھی شاہ صاحب، یہ میں آپ کو صرف میرے بزرگوں کا نام کیا ہے، خادم علی، ٹھیک ہے جی، آپ نے نام یاد رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا خادم علی کا یہ زور ہے تو پھر جو اولاد علی تھی پھر ان کا زور کیا ہوگا، خادم علی ہے۔ وہ شاہ صاحب نا جب بھی سیالکوٹ تشریف لاتے تھے تو حکیم خادم علی جو میرے پردادا شیخ تھے ان سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے تھے۔
حسب معمول قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، باتیں ہو رہی تھی، کیونکہ حضرت یہ جو ادب ہے نا یہ میں نے اپنے گھر سے سیکھا ہے، میرے بزرگوں کا تعارف ہے یہ، آپ نے اپنا تعارف لکھا، آپ فرماتے ہیں بندہ خدا کا ہوں، امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں، خادم علی کا ہوں، بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے، حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں۔ وہ قبلہ شاہ صاحب نے تشریف لائے ہوئے تھے، وہ مریدوں نے آ کر عرض کی حضور 3 بج گئے نے، 3:30 بجے گڈی نکلنی لاری اڈے میں، تو شاہ صاحب اجازت لو حکیم صاحب کو، تو گزارے کو 10 منٹ اڈے جاندے بھی لگنے نے، ذرا ٹائم نہ جاؤں گے تو سیٹ چنگی مل جائے گی۔ شاہ صاحب نا حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرمانے لگے حکیم جی میں نے فرون اجازت دے دی۔ اب پتہ نہیں اللہ والوں کے رنگ ہیں، کیا موڈ تھا۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے شاہ جی آج میرا دل کردہ ہے آج سید زادہ رات میرے کول رہے۔ وہ بھی بڑے درد والے لوگ تھے، فرمانے لگے نہیں حضرت بچے بڑی بڑی دور سے پڑھنے آئے، اگر میں رات یہاں رہوں گا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا، میں نے جا کے صبح بچوں کو اسباق پڑھانے۔ حکیم صاحب عاجزی کر کے کہنے لگے شاہ جی آج اینج کرو رات کو کچھ مینوں پڑھا چھڑو ہے۔ حضرت فرمانے لگے آپ تو خود عارف وقت ہے، میں کیا پڑھا سکتا ہوں۔ پھر تیسری بار کہتے ہیں چلو شاہ جی اینج کرو جڑا سبق کل رہ جائے گا نا پرسوں جا کے 2 دن دا کٹھے ہی پڑھا چھڑی۔ شاہ صاحب کہنے لگے نہیں حضرت آج اجازت دے دیں، اب جب آؤں گا نا پھر ضرور رکوں گا۔ اب بھائی سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ۔ حضرت اٹھے قبلہ شاہ صاحب کو باہر چھوڑا، تانگے پہ بٹھایا، بٹھا کے واپس آ گئے۔ اب ذرا سن لو خادم علی کا زور ہے، آگے نہ بیٹھ گئے اور پکارا جہاں چلتی تھی حضرت۔ وہ 10 منٹ گزرے ہوں گے قبلہ شاہ صاحب واپس تشریف لے آئے، مریدوں نے آ کے عرض کی حضور شاہ اور عید واپس آ گئے، مسکرائے، اٹھے، استقبال کیا، لا کے شاہ صاحب کو پلنگ پہ بٹھایا، پوچھنے شاہ جی گئے نہیں۔ شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت تانگے پہ بیٹھا، تانگا اڈے کی طرف رواں دواں ہوا، تھوڑا سا آگے گیا تھا، اچھی خاصی دھوپ نکلی تھی، پتہ نہیں کہاں سے بادل آیا اور چھما چھم برسنے لگ پڑا ہے، ساتھ تیز ہوا، آگے بیٹھتا ہوں بھیگنے کا خدشہ، پیچھے بیٹھا پھر بھیگنے کا خدشہ، دن سردیوں کے ہیں، میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو اڈے تک جاتے جاتے اتنا گیلا ہو جاؤں اور بھکی شریف تک جاتے جاتے ٹھنڈ سے اتنا بخار آئے کہ بچوں کے کئی دن ضائع ہو جائیں۔ میں نے کوچوان کو کہا موڑو ٹانگا حکیم صاحب کل ہی رہ لینے۔ اب ذرا خادم علی کا جواب سننا ہے۔ آپ نے فرمایا شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا ہے، لیکن اتھے کی سی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہائے ہائے کہاں سے نکل آئی ہے، ہائے ہائے کہاں سے نکلی ہے، ہائے ہائے نہیں تھی جے تو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ حضرت سید اب میں جتنے دروازے کھولے تھے نا میں ایک بند کر کے واپس آنے لگا، 3 دروازے میں نے کھولے ہوئے، تینوں بند کروں گا، پھر میں انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ، حضرت مولا علی کا فیض وہ آج بھی موجود ہے مکان مدینہ طیبہ، اللہ جل شانہ کرم فرمائیں، وہاں سے بلاوا آئے ہے جی، دیکھو نا بڑوں نے تو یہی کہا ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے ہے جی، میں ہر سال جانا اوے او تینوں خدا عقل دے بھائی تو کون انہیں جانا او تینوں ہر سال بلاندے ہے، تو وہ اللہ آپ کو لے جائے تو ضرور زیارت کرنا۔ اس مکان کے حوالے سے بڑا ایک تاریخی واقعہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، حضرت مولا علی کا ملنگ ہے، وہ لکھا ہے کہ کوئی یزیدی سپاہی تھا جس پر کوئی معاملہ خراب ہوا، اسی مکان میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے 3 دن 3 راتیں رکھا، جب جانے لگا تو حضرت نے بڑا کثیر مال بھی عطا کیا، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا آگے جا کے پھر واپس حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے پچھانے ہمیں، آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ عرض کردہ حضور پچھان لیندے تھے اپنے والد اور پائیں دے قاتل نکارتے نہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تو نے میرے بابا حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں، ہاں بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا یہ ہمارا کردار ہے، وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے،
محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. لیکن حضرت جی ساڈا کی حال ہے، اسی آپس میں توبہ توبہ اینے لگتا ہر بندے نے غصہ چڑھیا ٹھنڈے. یہی کربلا سبق دیتا ہے. اب پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنا تو باتیں تو بہت ہیں کرنے کی. یہی کربلا کا سبق ہے، جر جا جر جا اور جر کے بھی ایک حضرت. یہی ہے کربلا کا سبق کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کر. دیکھا جب امام علی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم سے کرتا اترا نا غسل دینے کے لیے، تو حضرت کی پشت پہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ نشان کس چیز کا ہے؟ جو غلام تھے وہ رو پڑے. فرمایا امام نے وعدہ لیا ہے، میں نہیں بتا سکتا. کہا بعد امام کی عزت کی ہے، اس چیز کا نشان ہے. کہا پھر سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. کہاں گئے وہ رنگ؟ اب تو جب تک یہ کیمرہ نہیں لگے گا، مخلوق نہیں اکٹھی ہوگی، صاحب 10 روپے کسی کو دینے کو تیار نہیں. حضور نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے. فقر تھا نا حضرت. اماں فرماتی ہیں 3 چاند کا شان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. آگے فرمایا کچھ ہے؟ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں. بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا، اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہیں. عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر نماز کی امامت کروائی، واپس تشریف لائے. آگے دیکھا تو کھانا پڑا ہوا. اب حضرت جو جنتوں کی خبریں دیتی ہیں، کیا گھر کا حال نہیں معلوم تھا؟ پتہ تھا. ہمارے لیے پوچھا. آپ نے فرمایا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی محبوب خدا علیہ السلام دینے والے کا ہمیں نہیں پتہ، اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، دستک دیتا جاتا تھا اور رکھتا جاتا تھا. حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. درس کربلا. اللہ دی مخلوق نال محبت کرو. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. ٹھیک ہے جی. سکھ کھلوتا جائے رات پہن ڈئی گڈا لکڑا، ٹھیک ہے، ٹگا جان پیسے سمجھنا ہے کی کرا دکی. ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک منن والا پہ لنگے. ویکھیا بندہ پریشان کھڑا. آ کے پوچھا سردار جی خیر تے ہے؟ دسو. کہا جائے ملنگا کام کر اپنا، وقت نہ ضائع کر سکا. انہیں کہا میں کام اپنا کروں گا، تو کیوں کھلو رہا ہے؟ رات پہن ڈئی کہ وڈیا جائیں گا چوراں تو. وہ غصے میں آ کے کہتا ہے میری باڈی ویکھی ہے؟ انہیں کیا ہو؟ انہیں کہا میرے جو تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل جاندے. اور میرے کو گڈا نہیں لیا، میرے یہاں گروؤں کو نہیں لیا، میرے ٹگے کو تو نہیں لیا، تینوں ایویں دس کے ٹائم ضائع کر. انہیں کہا اتنی سی بات ہے، ادھر ہو ذرا. انہوں کیتا سیڈے گرو تے سچا ہے ہی ہے نا حضرت، مرید بھی تے سچا ہوئے نا حضرت. اگے پایا پئیے نو ہاتھ حضرت تے پکاریا اپنے گرو نے. نعرہ حیدری. مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. نعرہ حیدری. گڈا بار گڈا. بڑا پریشان ہوا. میرے کو بھی نہیں نکلیا، گروؤں کو نہیں نکلیا، ٹگے کو نہیں نکلیا، ایک ہی گرو نے کڑ چڑیا. 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں کرا میں کی. تو بڑا سوچ کے نا کہتا ہے ملنگو گرو ساڈے بھی ٹھیک ہی نے، بس ذرا چکڑ دے پیڑے نے. ساڈے چکڑ دے بھی چنگے نے. اب پکارو تو صحیح کسی نے کہ دن کو سچی واسطے مارو، کسی نے کس دن کو سچی واسطے مارو یار. کسی نے اتوں لگے دے علی علی کدی اتوں بھی تو یا علی کہو نا. اس دن ہی راتی کرم نہ ہویا تو میں جرمدار ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر رکھتے ہیں فرماتے مجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا اور فرمایا ابو الخیر تو سویا ہے؟ دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے. کہتے میں حاضر ہوا تو دیکھا دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے میں نے خواب ہی میں نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما کھایا اور قربان جاواں حضرت اس سونی پیشانی تو پتہ نہیں قبلہ ساڈے سنا خانہ اللہ ہدایت دے.
انہوں نے کیوں میرے لیے شاہ پڑھنا چھڑ چھڑیا؟ سچ بتانا سنا ہے آپ نے ابھی یہ کلام پہ؟ پتہ نہیں حضرت کی پڑھن دے کوئی سمجھنا نہیں آتے۔ میں پوچھتا ہوں حضرت جی کیا نقص ہے اس کلام میں؟ اللہ دی قسم ایک ایک شعر کمال شعر ہے۔ میں کہتا ہوں چلو باقی سارے چھوڑو، میں صرف ایک ہی پڑھتا ہوں، دسیوں مزہ آیا کہ نہیں ہے؟ دل کرتا بندہ سارا دن ہی پیا پڑے گا۔ عرض کیا کرتے ہیں آئے لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ہوں کتنے سونے ہیں، میرے لیے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، کیا مزہ ہے یار فکر میں، کیا مزہ ہے فکر میں۔ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں، ہائے ہائے اللہ کی قسم میں ترس گئے ہیں کہاں یار کہ تو سنن نو بندے ہے کلام پتہ نہیں۔ اے جی آج میں نیا کلام پیش کروں گا، او بھائی تو اپنا نواں کتے کول ہی رکھ، سانو پرانا ہی سنا ہے، سانو پرانا سنا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا ہے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، لباں سرخ آنکھاں کے لال چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں۔ اللہ رحم فرمائے۔ وہ فرماتے میں نے بوسہ لیا نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے پھر روٹی کھا۔ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے بڑی بڑی روٹیاں کھائی تھی، اس جیسی روٹی نہ پہلے کھائی نہ بعد میں کھائی ہے۔ کہتے میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا آدھی روٹی کھائی، یاد ہے فرماتے آدھی کھائی میں نے، فرماتے آدھی میرے ہاتھ میں تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی میرے ہاتھ میں تھی، تو کہتے کیا ہوا، خواب سے بیدار ہو گیا، آنکھ کھل گئی، سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پالی نے باں، دردی ماری آنکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جانا ہے، لیکن ایسے کہتے ہیں آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ، کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی، آدھی روٹی ہاتھ میں تھی، اور کہتے ہیں دوسرا کرم یہ تھا کہ جو آدھی ان کے پاس بیٹھ کے کھائی تھی اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا۔ ہاں میں اسی بات پہ بس اینڈ کروں گا، باقی پھر انشاءاللہ کبھی ادھار رہا جو بڑوں کا سبق ہے وہ کا دے کے بس۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، اٹھو ہاں یار کیوں نہیں اٹھتے سرگی، جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، کھلائی دربار محمد عربی دا، وما علینا الا البلاغ المبین۔